ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر امتوں پر کئی اعتبارات سے فضیلت اور خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ یہ امت آخری امت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے مقابلے میں اس امت کو متعدد خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ پچھلی قوموں کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے نماز کے لیے بنائی گئی جگہ جسے مسجد کہتے ہیں، مسجد ہی میں ادا کرنا ضروری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اگر آدمی سفر میں ہو اور کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے آدمی وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ پچھلی جو امتیں تھیں ان امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یعنی دشمنان خدا و رسول سے جنگ کے بعد ان کو شکست ہونے کے نتیجے میں جو ان کا سامان ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا،
مال غنیمت کو جنگل میں لے جا کر ایک جگہ رکھا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اس پورے مال کو جلا دیتی تھی۔ لوگوں کے لیے اس مال کا استعمال کرنا درست نہیں تھا۔ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ اس قسم کی متعدد فضیلتیں اور متعدد خصوصیات اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ دیگر امتوں کو وہ چیزیں حاصل نہیں تھیں۔ انہی فضیلتوں میں اور خصوصیات میں اس امت کی ایک خصوصیت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ روزے پچھلی قوموں میں بھی رہے ہیں، خود قرآن مجید میں اس کی صراحت آئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے پچھلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے اور قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن باقاعدہ ایک مہینے کی شکل میں، مکمل ایک مہینے کے روزے، اور وہ بھی ایسا مہینہ جو خاص فضیلتوں والا ہو، کہ اس مہینے کی آخری طاق راتوں میں شب قدر رکھی گئی ہو، اور اس مہینے کی تراویح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہو۔ تو مخصوص فضیلت کے ساتھ ایک مکمل مہینہ جو دیا گیا ہے جس کا نام ماہ رمضان ہے، ایسا مہینہ پچھلی کسی قوم کو نہیں دیا گیا۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے، اور ایسا اس لیے بھی کیا گیا کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں، بعض قوموں کی عمریں جو ہے 300 سال، 400 سال، 500 سال ایسی عمریں ہوا کرتی تھی، اور ان طویل عمروں کے اندر ان کو لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک اعمال کرنے کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمریں کم رکھی ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں، عام عمریں میری امت کی 60 سے 70 سال کے درمیان۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 80-90 سال کو پہنچتے ہوں، ورنہ اکثر جو اموات ہوتی ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمریں کم رکھی، لیکن اس امت کو ایسا مہینہ عطا فرمایا، اور اس امت کو کچھ ایسی راتیں عطا فرمائیں، اور کچھ ایسے لمحات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے کہ اس مہینے میں اور ان راتوں میں اور ان لمحات میں جب امت کا کوئی فرد عبادت کرتا ہے تو اسے زیادہ عرصے تک عبادت کرنے کا ثواب ملتا۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو آخری عشرے میں اللہ پاک نے جو شب قدر کو رکھا ہے، اس شب قدر کے بارے میں قرآن میں خود فرمایا گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں تک مسلسل عبادت کرنے سے جو ثواب ملتا ہے، ایک شب قدر میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، رمضان کا یہ جو مہینہ ہے،
یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ مہینہ اللہ نے عطا فرمایا۔ سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ پاک نے رمضان کی شکل میں رکھا، خاص اعمال کے ساتھ، فضیلتوں کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ اللہ نے یہ مہینہ صرف اسی امت کو عطا فرمایا۔ یہ مبارک مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، بزرگوں کے مکاشفات میں یہ بات ملتی ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ لکھا ہے کہ جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے اس کا پورا سال صحیح گزرے گا، اور جس کا رمضان صحیح نہیں گزرتا اس کا اثر سال بھر رہے گا۔ صحیح گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کی قدردانی کرے گا اور رمضان المبارک کا احترام کرے گا اور رمضان المبارک کو صحیح معنی میں غنیمت جان کر اس کی ایک ایک عبادت کا اہتمام کرے گا، تو جو بندہ رمضان میں دین پر قائم رہے گا، رمضان کے بعد بھی اس کے لیے دین پر قائم رہنا آسان ہوگا۔ اور جو بندہ رمضان میں دین کی ناقدری کرے گا، جس کا رمضان غفلتوں میں گزر جائے گا، تو اس کا آنے والا پورا سال غفلتوں میں گزرے گا۔ تو گویا رمضان کسوٹی ہے، کسوٹی۔ رمضان اگر صحیح گزاریں گے تو آنے والا پورا سال ہمارے لیے دین پر قائم رہنا آسان ہوگا۔ جو بندہ رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچے گا، اس کے لیے سال بھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ جو بندہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کرے گا، اس کے لیے رمضان کے بعد نمازوں کی پابندی کرنا آسان ہوگا۔ اور جو بندہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کے فرائض اور واجبات کی پابندی کرے گا، اس کے لیے رمضان کے بعد آئندہ رمضان تک اللہ کے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان کو معمولی نہ سمجھیں اور رمضان کو دیگر مہینوں کی طرح غفلتوں میں نہ گزاریں۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم رمضان کے متعلق ایک بڑی اچھی بات فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ اور سال کے بقیہ 11 مہینے، فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو ملا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹے تھے۔ اب 12 بیٹوں میں سے 11 بیٹوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ قرآن مجید میں پورا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ نہ صرف بچا لیا بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے تخت سلطنت پر پہنچا دیا۔ مصر کے تخت سلطنت پر پہنچا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بارے میں جس طرز عمل کو اختیار کیا تھا،
اس ظاہر ہے کہ وہ طرز عمل غلط تھا، اور وہ طرز عمل حسد اور بدخواہی پر جو ہے مبنی تھا، اور ان بھائیوں نے گویا یہ غلطی کی تھی، مگر آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے بقیہ 11 بھائیوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے بقیہ 11 بھائیوں کی مغفرت فرمائی، تو اسی طرح سے ایک ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے۔ تو بہت بڑی بات ہے، بشرطے کہ اس ماہ مبارک کے ہم صحیح معنی میں قدردانی کریں۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اللہ والوں کے یہاں ماہ رمضان کا غیر معمولی اہتمام ہوا کرتا تھا۔ خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ 2 مہینے پہلے سے رمضان کی فکر آپ فرماتے تھے۔ رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ جو دعا فرماتے تھے، اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کی فکر 2 مہینے پہلے سے ہوتی تھی۔ ہم اگر 2 مہینے پہلے سے نہیں فکر کر سکتے تو کم از کم 1 مہینہ پہلے شعبان ہی سے ہم کیا کریں؟ فکر کریں، اور شعبان ہی سے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا، اس دعا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن کو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے رمضان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور رمضان کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک، علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک دراصل نیکیوں کا سیزن ہے۔ جس طرح سے کاروباری لوگ کاروبار کا سیزن شروع ہونے سے پہلے پوری تیاری کر لیتے ہیں، پوری تیاری کر لیتے ہیں، اس لیے تیاری کر لیتے ہیں کہ جو ہی سیزن شروع ہو جائے کوئی ایک دن بھی میرا ضائع نہ ہو۔ تو سیزن شروع ہونے سے پہلے دکانوں کے اندر مال کا اسٹاک کر لیا جاتا ہے، سیزن شروع ہونے سے پہلے جن جن چیزوں کی ضرورت یا جو چیزیں جن جن چیزوں کی کمی ہوتی ہے اس کا انتظام کر لیا جاتا ہے۔ تو ایک تاجر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ سیزن سے پہلے اگر میں تیاری کر لوں گا تو سیزن کا کوئی دن جو ہے مجھ سے چھوٹے گا نہیں، اور مکمل سیزن کے دنوں سے میں جو ہے نا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک یہ نیکیوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے، تو ایک بندے مومن کو اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے پوری طرح سے تیاری کر لینا چاہیے۔ اگر تاجر سیزن شروع ہونے سے پہلے تیاری نہیں کرے گا بلکہ سیزن شروع ہونے کے بعد وہ بیدار ہوگا تو لا محالہ کئی دن تیاری میں لگ جائیں گے اور اتنے دنوں کا اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ایک مسلمان کو یہ جو رمضان کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں جو نیکیوں کا موسم عطا فرمایا ہے اور نیکیوں کا جو سیزن اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، اس کے ایک ایک دن کو اور اس کی ایک ایک رات کو غنیمت جاننے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان سے پہلے ہی ہم اس کے لیے تیاری شروع کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری، جب رمضان المبارک کی تیاری کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بھئی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں تیار کر لی جائیں۔ جیسے بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جب ان کا نام خرے میں آتا ہے
تو حج کی تیاری کرتے ہیں تو بہت سوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی حج کی تیاری کا مطلب ساز و سامان تیار کر لیا جائے، ہر چیز کا انتظام، ہر وہ چیز جس کی ضرورت پڑ سکتی ہو اس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو وہ تیاری بھی غلط نہیں ہے، لیکن اصل تیاری ساز و سامان کی یا کھانے پینے کی چیزوں کی نہیں ہے، بلکہ اصل تیاری روحانی تیاری ہے، جس کے نتیجے میں ہم صحیح معنی میں رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جو بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے اور تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، قرب الہی کی نعمت جو بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسے بندے کے لیے رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ موزوں ہے۔ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کرنے میں اگر مہینے لگ سکتے ہیں تو وہ چیز رمضان کے مہینے میں دنوں میں حاصل ہو جاتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں اللہ پاک نے ایک مہینہ رمضان کی شکل میں جو رکھا ہے، وہ دراصل بندے سال کے 11 مہینوں میں دنیاوی مصروفیات میں لگنے کی وجہ سے اور اپنی ضروریات میں لگنے کی وجہ سے آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو تھوڑی سی دوری پیدا ہوئی تھی اور تعلق مع اللہ میں جو کمی آ گئی تھی، اللہ پاک نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے رمضان کا ایک نظام اللہ نے بنایا۔ تو جو بندے تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے رمضان سے بہتر کوئی موسم نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو بندے یہ چاہتے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، میرے اعمال درست ہو جائیں، میرے احوال درست ہو جائیں اور میں اپنے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں کی میں اصلاح کروں، میرے بھائیو جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے، اصلاح کے بغیر یاد رکھیں کہ اصلاح کے بغیر آخرت میں ایک بندے مومن کو مکمل کامیابی نہیں مل سکتی۔ بندے مومن کو آخرت میں مکمل کامیابی تب ملے گی جب وہ اس دنیاوی زندگی کے اندر دینی اعتبار سے اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کی اصلاح جب تک نہیں کرے گا، اپنے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں کی اصلاح جب تک نہیں کرے گا اور اصلاح کر کے اپنے باطن کو منور نہیں کرے گا، تب تک آخرت کی مکمل کامیابی نہیں مل سکتی۔ مثلاً دین پر چل بھی رہا اور اس کے ساتھ شریعت کے خلاف بھی کام کرتا رہا، گناہوں سے کبھی بچتا رہا، کبھی گناہوں میں مبتلا ہوتا رہا اور کبھی جو ہے اللہ کے فرائض و واجبات میں بھی کوتاہی کرتا رہا۔ اب اس حالت میں بندہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ، جس کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا بہت ممکن ہے اللہ پاک کی رحمت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے، لیکن عام ضابطہ یہ بنایا گیا ہے کہ گناہوں کے ساتھ یہاں سے جائیں گے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے اور ڈال کر تپائیں گے اور اس تپش کے نتیجے میں گناہ کی گندگی ختم ہوگی، پھر ایمان کی وجہ سے اللہ پاک جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مگر جو بندہ مکمل کامیابی چاہتا ہے کہ مجھے آخرت کی بھرپور کامیابی مل جائے، میں آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، میرے لیے شروع ہی سے جہنم سے اللہ پاک مجھے بچائیں اور جنت کی جو ہے دولت مجھے حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے اصلاح کرنا ضروری ہوگا۔ جو کوتاہیاں ہیں اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور جو بندہ اپنی ذات کی اصلاح میں مخلص ہو، ایسے بندے کے لیے رمضان سے زیادہ بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے۔
رمضان سے زیادہ بہتر کوئی موقع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بنیادی طور پر رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ آج کل ہم لوگ جو ہے جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کرتے ہیں، اجتماعات معاشرے کی اصلاح کے لیے جلسے منعقد ہوتے ہیں، اجتماعات کرائے جاتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کی یہ ساری کوششیں اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر معاشرے کی اصلاح کا نظام جو بنایا ہے وہ رمضان المبارک کی شکل میں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کا ایک جو ہے نا تربیتی جو ہے کورس ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے ایک ایک فرد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ایک اپنا خدائی نظام اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ یہ ماہ مبارک اگر اس کو ہم صحیح معنی میں گزاریں گے اور اس کی قدر کریں گے تو ضرور بالضرور ہماری اصلاح ہوگی، ضرور بالضرور ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، اور ضرور بالضرور ہماری اندرون کی کوتاہیاں دور ہوں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ رمضان کو ویسے گزاریں جیسے گزارنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جیسے اللہ والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اہل اللہ جیسے رمضان گزارا کرتے تھے حقیقی معنی میں ویسے رمضان گزارا جائے۔ آخری زمانے میں ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ، اور ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ اس دور کے اکثر اللہ والے ان سے رجوع ہوئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب اور بڑے بڑے مشائخ اکابر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو ہے شیخ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک دن پہلے اپنے مریدین کو، منتسبین کو بلا لیا کرتے تھے اور سب سے ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کر کے یہ فرماتے تھے کہ بھائی اب رمضان کے بعد ہی ملاقات ہوگی، میں یہ رمضان کا مہینہ اپنے رب کے لیے میں یکسو ہونا چاہتا ہوں، مکمل طور پر اللہ کے لیے پوری طرح سے میں اس مبارک مہینے کو اللہ کے لیے لگانا چاہتا ہوں، اب ملاقات رمضان کے بعد ہوگی۔ خطوط کا سلسلہ بھی موقوف، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی موقوف، اور پورا رمضان باقاعدہ ایک جو ہے خانقاہی نظام، اور اس خانقاہی نظام کے تحت پورا ایک تربیتی نظام ہوا کرتا تھا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ مضمون اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان کو اپنی اصلاح کا سامان بنانے کے لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ باتوں پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ اگر ان باتوں پر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ آخرت میں نیکیوں کے ذخیرے کا ذریعہ بنے گا، اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ سے تعلق میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، اور یہ رمضان کا مہینہ قرب الہی کی نعمت کے حصول کا جو ہے ذریعہ بنے گا، بشرطے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ چند باتوں پر توجہ دیں۔ سب سے پہلی بات، ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور روزے کا مقصد جو قرآن پاک میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے، تم پر روزے رمضان کے اس لیے فرض کیے گئے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزوں کا اصل مقصد تقوی ہے، اور تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اللہ کے عذاب کے ڈر سے بندہ نفس کی طرف سے گناہ کا داعیہ پیدا ہونے کے باوجود گناہ کے انجام اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور یہ تقوی میرے بھائیوں رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد ہے۔ جب رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد تقوی ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں رمضان المبارک سے پہلے سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے
وہ ہے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لینا. سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اور رمضان آنے تک جب ہم نے سچی توبہ کر لی ہے تو اب رمضان آنے تک ہم گناہوں سے بچتے رہیں. یہ بات ضروری کیوں ہے؟ یہ بات ضروری اس لیے ہے میرے بھائیوں بزرگوں، روزے کے بارے میں حدیثوں میں ہم نے بارہا سنا ہے کہ روزہ آدمی کا صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. آدمی کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوتا ہے جب ایک بندہ، ایک روزے دار روزے کی حالت میں گناہوں سے بچتا رہے گا. روزے کی حالت میں گناہوں سے روزے دار بچتا رہے گا تو اس کا وہ روزہ اس کے اندر تقوی بھی پیدا کرے گا، اور اس کا وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے گا، اور پھر اس کے اثرات بھی اس کی زندگی پر مرتب ہوں گے. تو جب روزے کے قبول ہونے کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے، اگر گناہ سے نہیں بچیں گے تو جیسے حدیث میں کہا گیا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ ان کو نہیں ملتا ان کے روزوں سے. یہ وہ روزے دار ہیں جو روزے کی حالت میں گناہوں سے نہیں بچتے. تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جو بندہ روزے کی حالت میں گناہ سے نہ بچتا ہو تو اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوتا ہے اور تب جو ہے روزے پر ثواب ملتا ہے جب آدمی روزے کی حالت میں گناہوں سے بچے گا. اب روزے کی حالت میں جب گناہ سے بچنا ضروری ہے تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عادت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لت کی شکل اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر بدنظری کا گناہ ہے. کسی کو اگر بدنظری کی عادت پڑ گئی سمجھو، تو اب یہ بدنظری ایسا گناہ ہے کہ یہ لت اگر کسی کو لگ جائے تو پھر اس لت سے چھٹکارا آسانی سے نہیں ملتا. اچانک رمضان شروع ہونے کے بعد اس سے کہیں کہ بھائی تم کو نظر کی حفاظت کرنا ہے، تو سال بھر جو اپنی نظر کا غلط استعمال کرتا رہا، بد نظری میں مبتلا رہا، رمضان کی آمد پر اچانک اس کے لیے بد نظری سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو چنانچہ ہوتا کیا، پہلے سے بد نظری سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھی بد نظری کرتے. اب اس کا حل کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کا حل یہ ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان میں، بلکہ شعبان سے بھی پہلے اگر ممکن ہو رجب سے، آدمی سارے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اور جو گناہ عادت بن گئے ہیں، جن گناہوں کی لت اسے پڑ گئی ہے، ان گناہوں سے تبھی سے بچنا شروع کر دے. 1 مہینہ 2 مہینے جب وہ نظر کی حفاظت کرے گا تو پھر رمضان شروع ہونے کے بعد بد نظری سے بچنا اس کے لیے ممکن ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوگا، آدمی یہ سوچے گا کہ نہیں رمضان کے ساتھ ہی میں ان چیزوں سے بچوں گا، تو بچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. ایک بندہ ہے غیبت کرنے کی اس کو عادت ہے، جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہی بن جاتا ہے، غیبت کا مزاج بن جاتا ہے. اب سال بھر غیبت کا مزاج بنا ہوا تھا، رمضان شروع ہونے پر اس سے کہیں کہ بھائی تم غیبت مت کرو، تو غیبت کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ رمضان سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے سے اس غیبت کے گناہ سے آدمی بچنا شروع کر دے اور اس کے لیے مستقل جو ہے محنت شروع کر دے. تو تب 1 مہینہ جب گناہوں سے بچتا رہے گا، رمضان شروع ہونے پر اس کے لیے ان گناہوں سے بچنا آسان اور ممکن ہوگا. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے رمضان سے پہلے وہ ہے گناہوں سے سچی توبہ اور پھر گناہوں سے بچنے کا اہتمام. توبہ کرنے کے بعد رمضان شروع ہونے تک جو ہے گناہوں سے بچنے کا سلسلہ جاری رہے گا، گناہ سے بچتے رہیں گے. تو یوں سمجھیے کہ اس کی مثال کیسی ہے، جیسے اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو بڑی بڑی دیگوں کو جو خلعی کرائی جاتی ہے، تو قلعی کرانے کے لیے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے آگ پر تپایا جاتا ہے. قلعی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ آگ پر پہلے اسے تپاتے ہیں،
اور اس تپانے کے نتیجے میں اندر سے جو بھی زنگ ہے اور جو بھی جو ہے گندگی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد قلعی چڑھائی جاتی ہے, چمک چڑھائی جاتی ہے. تو یہ گناہوں کا معاملہ ایسا ہے کہ گناہ جو ہے یہ گندگی ہے, اور رمضان کی عبادتیں آدمی کے دل میں نور پیدا کرتی ہیں. تو عبادتوں کا نور تب آئے گا جب پہلے سے ہم دل کے برتن کی گندگی کو ہم صاف کر لیں. پہلے جو ہے نا آگ پر تپا کر دل کے برتن کی گندگی کو ہم زنگ کو صاف کریں گے رمضان سے پہلے, تو رمضان شروع ہونے کے بعد روزے کا نور آئے گا, تلاوت کا نور آئے گا, تراویح کا نور آئے گا, ذکر کا نور آئے گا. ہر عبادت کا ایک نور ہوتا ہے, وہ نور آدمی کے قلب پر چڑھنے لگے گا, اس کا رنگ جو ہے چڑھنے لگے گا. تو اس طرح سے رمضان کی عبادتوں کی نورانیت آدمی کے اندر آئے گی, اور اس طرح نہ صرف ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے اور اپنی بہت سی بری باتوں سے بچے گا, بلکہ اس کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرنا اور اپنے اندرون کو جو ہے روشن کرنا, یہ بھی اس کے لیے آسان ہوگا. تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں, ایک کام یہ کرنے کا ہے, ابھی سے توبہ کر کے بالخصوص جائزہ ہم لیں کہ جو گناہ زیادہ ہم سے ہو رہے ہیں اور کثرت سے ہو رہے ہیں, ایسے گناہوں سے بچنے کا سلسلہ ہم ابھی سے شروع کریں. ایک کام یہ کرنے کا ہے. دوسرا کام میرے بھائیوں بزرگوں جو رمضان سے پہلے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو آدمی کی مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بنتے. آپ نے سنا ہوگا ابھی جو شب برات یہ مقدس رات آ رہی ہے, اور شب برات کے بارے میں علماء کرام حدیثیں سناتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ شب برات میں کثرت سے بندوں کے گناہوں کو معاف کریں گے, کثرت سے بندوں کی مغفرت کریں گے. لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں جو ہے نا, کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے. مثلا والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی, اور رشتے ناطے کو توڑنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی, خطا رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی, دو آدمی آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہیں ان کی جو ہے مغفرت نہیں ہوگی, جان بوجھ کر شراب پینے والے کی جو ہے مغفرت نہیں ہوگی. ایسے کئی گناہ کا ذکر ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ مغفرت والی راتوں میں بھی ان گناہوں کے کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی. تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں, رمضان بخشش کا مہینہ ہے, مغفرت والا مہینہ ہے. اللہ پاک کثرت سے بندوں کے گناہوں کو رمضان میں معاف فرماتے ہیں, اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے ان سارے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں جو بخشش اور مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. ضروری ہے میرے بھائیوں, بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ایسے اکثر گناہوں کا تعلق جو ہے معاشرتی جو ہے تعلقات سے ہے. ہمارا جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح نہ ہو, اور ہمارے غلط رویے کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہوں. ظاہر بات ہے ماں باپ کو ناراض رکھ کر ہم کتنی ہی عبادت کر لیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نہیں ہو سکتی. رشتے ناطے توڑنے کا معاملہ ہے. آج کتنے خاندان ایسے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ترک کلام کا سلسلہ ہے, قطع تعلق کا سلسلہ ہے. کئی سال گزر گئے, نہ یہاں کا کوئی آدمی وہاں جاتا, نہ وہاں کا یہاں آتا, شادی بیاہ میں جو ہے مدعو نہیں کیا جاتا, حتیٰ کہ جنازے میں بھی شرکت نہیں ہوتی. اس قدر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کریں گے. تو رمضان شروع ہونے سے پہلے ایسے تمام گناہوں کے ہم تلافی کر لیں. اس قسم کی کوئی بات ہمارے اندر پائی جائے تو ہم فوراً جو ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, اور اس کی تلافی کی جو شکل ہو سکتی ہے فوری طور پر کریں, تاکہ جب رمضان شروع ہو اور اللہ کی طرف سے مغفرت والے جو ہے دن شروع ہوں, راتیں شروع ہوں, تو ہماری مغفرت کے راستے میں کوئی چیز جو ہے نا رکاوٹ نہ بنے. اور میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں, یاد رکھیں رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا مہینہ ہے, مگر جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ
غلط رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، یاد رکھیں کہ خدا کے بندوں پر ظلم کر کے ہم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاندان میں، رشتہ داروں میں اگر تعلقات جو ہے بگڑے ہوئے ہیں تو رمضان شروع ہونے سے پہلے معافی تلافی کر لینا چاہیے اور اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ میرے دل میں کسی مومن کے بارے میں بدخواہی نہ ہو، کدورت نہ ہو، اور کسی کے بارے میں میرے دل کے اندر کھوٹ نہ ہو۔ جیسے ہوتا ہے نا روز مرہ کے معاملات میں آپسی جو لین دین یا معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، اب وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور آدمی جس سے تکلیف پہنچی ہے اس کے بارے میں دن بدن جو ہے اس کے دل کے اندر جو ہے اس کے خلاف بغض و عداوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب تک یہ بغض اور عداوت رہے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ مغفرت نہیں کریں گے، کہیں گے کہ پہلے یہ دونوں اپنے معاملات آپس میں صحیح کر لیں، اس کے بعد میں ان کی مغفرت کروں گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، رمضان شروع ہونے سے پہلے دوسرا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہے ہر اس عمل کی تلافی کرنا ہے جو مغفرت کے راستے میں رکاوٹ بننے والا ہو۔ اللہ کے بندوں سے ہمارے تعلقات درست ہوں، رشتے ناتے ہمارے صحیح ہوں، اور والدین کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہو۔ ہمارے کسی غلط برتاؤ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ اگر ہم سے ناراض ہیں تو ہم ان سے جو ہے یعنی معافی تلافی کروا کر رمضان سے پہلے اپنا تعلق ان سے جو ہے صحیح کروا لے۔ کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، یہ زبان سے کسی کو گالی گلوچ کر کے تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں ہمارے بارے میں جو ہے یعنی دکھ کا احساس ہے، تو ایسے تمام معاملات کو ایک ایک فرد کے پاس جا کر ان چیزوں کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ جب شروع ہو تو ہمارا دل اللہ کے بندوں کے تعلق سے بالکل صاف ہو اور ہمارے دل میں اللہ کے سارے بندوں کی محبت ہو، بالخصوص ایمان والے جو بندے ہیں اور ان میں بھی بالخصوص جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں اور اپنے جو ہے قریبی تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے متعلق ہمارے دل میں کوئی کدورت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، آج کل ہمارے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا دیندار طبقے میں ایک ذوق ہے، شوق ہوتا ہے کہ بھئی میں اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ کروں۔ مسواک کی سنت ہے اور امامے کی سنت ہے، یہ ساری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ بہت سے اللہ کے بندے پیش رہتے ہیں، مگر ایک سنت ایسی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، کم عمر تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے انس، اگر ایک کام تم کر سکتے ہو تو ضرور کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سا کام، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، انس اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے یہ ممکن ہو کہ تیرے شب و روز ایسے گزریں کہ تیرے دل میں کسی کے تعلق سے کھوٹ نہ ہو، ایسی زندگی اگر تم گزار سکتے ہو، ایسے شب و روز اگر تمہارے گزر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی مومن بندے کے تعلق سے کھوٹ نہ آئے، کدورت نہ آئے، بدخواہی والی بات نہ آئے، ایسی زندگی اگر تم گزار سکتے ہو تو ضرور کرنا۔ یہ کہہ کر پھر آگے آپ نے فرمایا، یا بنیا وذالک من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے تعلق سے دل کو صاف رکھنا اور ہر قسم کی کدورت سے اپنے دل کو بچا کے رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ آپ نے آخری زمانے میں
آخری دنوں میں آپ نے ایک مجلس میں، صحابہ کی ایک مجلس میں یہاں تک فرمایا کہ لوگوں، اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر میری کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور میرے کسی عمل سے کسی کی اگر حق تلفی ہوئی ہے تو وہ آئے اور آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ کسی کے تعلق سے میرے اوپر کوئی جو ہے حق نہ ہو، اور میرے دل کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی قدورت نہ ہو، اور میرے بارے میں کسی کے دل میں کوئی قدورت نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ بہت اہمیت کا حامل کام ہے۔ رمضان سے پہلے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں تو ہمارے خاندانوں میں جو اختلافات ہیں، دوریاں ہیں، اور جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ناچاخیاں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے ہمارا جو پورا خاندانی نظام بہتر ہوگا، محبتیں جو ہے نا بڑھیں گی اور الفتیں بڑھیں گی، اور اس طرح سے خاندان کے افراد کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہوں گے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان شروع ہونے سے پہلے تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اعمال کا مہینہ ہے۔ ایک عبادت نہیں، رمضان میں کئی عبادتیں ہیں۔ رمضان میں روزے کی عبادت ہے، رمضان میں تراویح کی عبادت ہے، اور رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا ہوتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ جو ہے ادا کی جاتی ہے، رمضان میں اعتکاف کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ جو ساری عبادتیں ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، جب رمضان میں یہ عبادتیں ہم کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ان عبادتوں کو، ان کے مسائل کی جانکاری کے ساتھ ہم یہ عبادتیں انجام دیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز آدمی پڑھتا ہے، اگر اسے یہ پتہ نہ ہو کہ بھئی سجدے سہو کب واجب ہو جاتا ہے نماز میں، کون سی غلطی ہے جس کے نتیجے میں آدمی کو سجدے سہو کرنا پڑتا ہے، یہ اگر معلوم نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ آدمی کو ایسی غلطی ہو جائے جس پر سجدہ سہو واجب ہے، لیکن چونکہ اسے علم نہیں ہے وہ ویسے ہی اپنی نماز پوری کر لے گا۔ اگر ویسے ہی پوری کرے گا تو وہ نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، اس نماز کا دہرایا جانا جو ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روزہ محفوظ رہے، ہماری نمازیں محفوظ رہیں، ہمارا صدقہ فطر صحیح ادا ہو، اور ہماری زکوٰۃ جو ہے مکمل صحیح ادا ہو، اس کے لیے ان عبادتوں کے مسائل کی جانکاری ہمیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کام بھی کب کرنے کا ہے؟ رمضان سے پہلے کرنے کا ہے۔ اعمال میرے بھائیوں، کسی بھی عمل، کوئی بھی عمل اللہ کے پاس تب قبول ہوتا ہے جب وہ عمل صحیح طریقے پر ادا ہوگا، اور کسی عمل کو صحیح ادا کرنے کے لیے اس عمل کا صحیح علم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے روزے کے مسائل کی جانکاری کر لینا چاہیے، رمضان شروع ہونے سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل کی جانکاری کرنی چاہیے، اور بالخصوص ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، ماؤں بہنوں سے خصوصیت کے ساتھ گزارش ہے، مسائل کی جانکاری انتہائی ضروری ہے۔ پاکی ناپاکی کے مسائل، بہت سی ماؤں بہنوں کو پاکی ناپاکی کے موٹے موٹے مسائل نہیں معلوم ہوتے۔ ظاہر بات ہے ایسی جب حالت ہوگی تو رمضان شروع ہوگا اور ہم سے ایسی کوتاہی ہو سکتی ہے جس سے ہمارا عمل ہی جو ہے ضائع ہو جائے، ہمارا عمل ہی ضائع ہو جائے۔ اور یہ مستقل علمی تیاری ہے۔ رمضان سے پہلے کچھ تیاریاں تو عملی نوعیت کی ہیں اور کچھ تیاریاں علمی نوعیت کی ہیں۔ علمی نوعیت کی تیاری یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان المبارک سے متعلق، رمضان کی عبادتوں سے متعلق جانکاری ہونی چاہیے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اب یہ جانکاری کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان میں ماشاءاللہ کثرت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور گھروں میں خواتین بھی، مائیں بہنیں بھی جو ہے انہیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، تلاوت اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوگی جب ہم صحیح تلاوت کریں گے۔ اکثر لوگ روزانہ 3 پارے، 5 پارے بزرگ احباب پڑھتے ہیں، اور اللہ ان کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے، لیکن یہ ہے کہ بھئی تلاوت اگر بغیر تجوید کے ہوگی اور ایسی طرح ہوگی کہ پڑھتے ہوئے جو ہے یعنی بہت سی آیتوں کے ٹکڑے جو ہے غلط ادا ہو رہے ہوں، اور حروف کو جو کہ مخارج ادا نہ ہو رہے ہوں، اور الٹا سیدھا ہم پڑھ رہے ہوں، ویسا پڑھنے پر بجائے ثواب کے وبال ہوگا۔ اس لیے رمضان سے پہلے کی تیاری کا ایک جو ہے مرحلہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے جن بھائیوں اور بہنوں کی قرآن درست نہ ہو،
तिलावत तो करना जानते हैं मगर तजवीज़ से नहीं जानते हैं, तो उनको हत्तल इम्कान जितना हो सके तजवीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारा अजीब हाल है कि भाई दीन को सीख कर दीन पर अमल करने का मिजाज ख़त्म होता जा रहा है। दुनिया सीखने का मिजाज है, छोटी छोटी मोबाइल की छोटी छोटी बातें सीखने के लिए आदमी कितना जो है सरगर्म रहता है। कोई जो है ऐप है या कोई नया जो है ऐप आया हो तो आदमी जो है ना दूसरों से जानकारी रखने वालों से जो है जाकर उसकी जानकारी हासिल करता है। मगर दीन का मामला ऐसा है कि भाई दीन की ज़रूरी बातें सीखने का हमें जो है ना यानी एहसास नहीं होता, उसका ख्याल नहीं आता। रमज़ान शुरू होने से पहले कुरान पाक को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान शुरू होने से पहले रोज़े के मसाइल की जानकारी हो, ज़कात के मसाइल की जानकारी हो, अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर उलमा इकराम से मसाइल को सीखने का जो है हम एहतमाम करें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मेरे भाइयों ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी इबादतें कबूल फरमाएंगे। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि रमज़ान की तैयारी की ये शक्लें हैं, इस तरह से हम रमज़ान की तैयारी कर सकते हैं। अहादीस शरीफा में आपने सुना होगा कि हदीस में आता है जो बंदा 40 दिन तक तकबीर ऊला फौत किए बगैर नमाज पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 परवाने अता फरमाते हैं। ये मशहूर हदीस है। एक तो जो है निफाक से बरी होने का और दूसरे जहन्नम से छुटकारे का परवाना अल्लाह उसे अता करते हैं जो 40 दिन तक क्या करे, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़े। अगर हम अभी से तय कर लें कि भाई रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान में हमारी फ़र्ज़ नमाज़ों की सुन्नतें ज़ाय ना हो, रमज़ान में हमारी किसी नमाज की तकबीर ऊला जो है फौत ना हो, अगर हम अभी से तय कर लें, अभी से हम शुरू कर लें यानी तकबीर ऊला का एहतमाम कर लें तो यूँ समझिए कि पूरा रमज़ान का महीना और रमज़ान से पहले जो है 10-15 ये जो दिन हैं तो 40 दिन हमारी तकबीर ऊला के साथ नमाजें अगर अदा हों तो अल्लाह ताला के पास हमारा गैर मामूली इसकी अहमियत होगी और निफाक से बरी होने, जहन्नम से बरी होने का परवाना अल्लाह की तरफ से अता होगा। तो उसके लिए भी अभी से नमाज़ों की पाबंदी शुरू होना चाहिए, अभी से वज़ू के साथ मस्जिद में आने और सुन्नतों का एहतमाम करने का जो है अभी से उसकी मश्क और उसकी कोशिश शुरू होनी चाहिए। तो जो लोग जो है रमज़ान से पहले इन चीज़ों का एहतमाम शुरू करते हैं मेरे भाइयों, उनके लिए रमज़ान की क़दरदानी आसान होती है। इसी तरह से रमज़ान की तैयारी से मुताल्लिक़ एक बात ये भी है, हमारे उलमा किराम और हमारे मशाइख शहर के बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो देते हैं। वो ये है कि रमज़ान से पहले हम शॉपिंग से मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएं। आम तौर पर बहुत से लोगों के लिए रमज़ान का महीना शॉपिंग और ख़रीदो फ़रोख्त का महीना बन जाता है। कभी जो है ना यानी एक दिन चप्पल ख़रीदने के लिए गए और एक दिन कपड़े ख़रीदने के लिए गए, एक दिन छोटों के बच्चों के कपड़े, फिर और एक दिन बड़ों के कपड़े, यानी कई हफ्ता गुजर जाएगा शॉपिंग के अंदर। ख़ास तौर पे माओ बहनों का ये मिजाज है, ख़वातीन का ये उमूमी मिजाज होता है कि रमज़ान के महीने में शॉपिंग और ख़रीदारी का भूत सवार हो जाता है। तो हमारे मशाइख ये फरमाते हैं कि भाई रमज़ान शुरू होने से पहले कपड़े ख़रीद लो, रमज़ान शुरू होने से पहले खाने पीने की चीज़ें ख़रीद लो, रमज़ान से पहले चप्पल ख़रीद लो। वो कौन से सामान है जो रमज़ान से पहले दुकानों बाज़ार में न मिलता हो? रमज़ान में स्टॉक ज़रूर आता है लेकिन वो कपड़े, वो चप्पल, वो सारी चीज़ें रमज़ान से पहले भी जो है दस्तयाब रहती हैं। तो इसलिए इस नीयत से कि मेरा रमज़ान मुतासिर ना हो, मैं रमज़ान में ज़्यादा अल्लाह के लिए यकसू हो जाऊं, इस नीयत से अगर हम रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लें और उससे फारिग हो जाएं तो ये भी गोया अल्लाह के यहाँ हमारा ये अमल इबादत शुमार होगा और अल्लाह के क़ुर्ब का जो है ज़रिया बनेगा। तो अलगर्ज़ मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों बुज़ुर्गों, ये चंद बातें हैं, इनका अगर हम एहतमाम करेंगे हमारा रमज़ान सही गुजरेगा और रमज़ान सही गुजरेगा तो इंशाअल्लाह ये रमज़ान की बरकत जो है बाद के 11 महीनों तक बाकी रहेगी। जिसका रमज़ान सही गुजरेगा उसका पूरा साल सही गुजरेगा और जिसका रमज़ान सही नहीं गुजरेगा उसका पूरा साल जो है मुतासिर रहेगा। और
سال بھر اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، ان باتوں پر اور ان جیسی اور باتیں علماء کرام بتاتے ہیں، ان باتوں کا ہم اہتمام کریں۔ جو باتیں ابھی بتائی گئی ہیں ان باتوں کو ذہن نشین کر کے ہم کوشش کریں کہ بھئی آج ہی سے گناہوں سے میں سچی توبہ کر لوں، اور آج ہی سے گناہوں سے میں بچنا شروع کر دوں، اور آج ہی سے میں جو ہے نا مسائل کا علم حاصل کرنا شروع کر دوں، قرآن پاک کی جو ہے قرآن پاک کو تجوید سے سیکھنا میں شروع کر دوں۔ تو الغرض یہ ساری چیزیں اگر ہم فوری طور پر شروع کریں تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے سراسر برکتوں والا مہینہ ثابت ہوگا، رحمتوں والا مہینہ ثابت ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بھی ان باتوں پر توجہ دیں گی، اور مرد احباب بھی ان باتوں پر توجہ دیں گے۔ عورتوں کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، بالعموم عورتیں اپنا زیادہ وقت رمضان میں پکوان کے اندر اور گھر کی صفائی کے اندر اور دیگر مشغولیتوں کے اندر، اور خاص طور پر یہ موبائل کا جو فتنہ ہے اس کے نتیجے میں آدمی کی زندگی کا اکثر وقت جو ہے موبائل کی نظر ہوتا جا رہا ہے۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ جیسے مرد جو ہے وہ تلاوت کے محتاج ہیں، وہ نوافل کے محتاج ہیں، کثرت سے دعا ان کے محتاج ہیں، اسی طرح ان چیزوں کی ضرورت آپ کو بھی ہے۔ آپ کو بھی خوب رمضان میں عبادت کرنا ہے، آپ کو بھی خوب جو ہے تلاوت کرنا ہے۔ تو آپ اپنا ایسا نظام بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے عبادت کے لیے فارغ ہو، اور اعمال ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں، گھر کی ضروریات بھی کریں اور گھر کے مسائل بھی حل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بھی تلاوت کا مہینہ بنے، ذکر کا مہینہ بنے، اور اسی طرح سے عبادتوں کی کثرت کا مہینہ بنے۔ تو اس کی فکر ماؤں بہنوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ذکر سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اور ذکر سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور ذکر سے بندے کو تعلق مع اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور ذکر جو ہے بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اس لیے ذکر کا ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کا ہم اہتمام کریں۔ اور ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے جس کو ذکر جہری یا ذکر لسانی کہتے ہیں، اور ایک ذکر جو ہے دل سے ہوتا ہے اس کا نام ذکر قلبی ہے۔ قرآن پاک میں ذکر جہری کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجید میں ذکر قلبی کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، نفس اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو۔ تو یہ اصل میں ذکر قلبی ہے۔ زبان کا جو ذکر ہوتا ہے جس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، اس میں زبان استعمال ہوتی ہے، آدمی زبان سے جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اور زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے۔ لیکن ذکر قلبی جو ہوتا ہے، قلب سے ہونے والا جو ذکر ہے، اس میں زبان استعمال نہیں ہوتی، زبان بند رہے گی، اور آدمی خیال کے ذریعے، تصور کے ذریعے آدمی اپنے دل کو ذاکر بنائے گا۔ تصور کے ذریعے دل کو ذاکر کیسے بنایا جائے؟ وہ اس طور پر کہ آدمی آنکھیں بند کر لے اور دل کی طرف توجہ ہو، اور یہ سوچے کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ سوچنا ہے، تصور کرنا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، تصور کرنا ہے۔ اور یہ آنکھیں بند کرنا کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ توجہ حاصل ہو۔ اور روشنی وغیرہ کو کم کرنا کیوں ہے؟ یہ بھی اس لیے کہ توجہ حاصل ہو۔ اور یہ ذکر قلبی میرے بھائیوں، چاہے ذکر قلبی ہو یا ذکر لسانی ہو، یہ اصل میں انفرادی کرنے کا کام ہے۔ ہر بندہ جو ہے اپنے طور پر روزانہ انفرادی طور پر آدمی کیا کرے؟ یہ ذکر کا اہتمام کرے۔ لیکن اجتماعی طور پر یہ جو ذکر کرایا جاتا ہے، یہ اصل میں بتانے کے لیے کہ اس طرح سے ذکر ہونا چاہیے، ورنہ اجتماعیت اس کے اندر زیادہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے تھوڑا سا مختصر جو ہے ذکر اجتماعی کروایا جاتا ہے، ورنہ
یہ ذکر جو ہے ہم کیا کریں، انفرادی طور پر ایک وقت مقرر کر لیں، عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے تہجد کے وقت، یا اگر ممکن نہ ہو تو فجر کے بعد آدمی یکسوئی کی جگہ بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف لو لگا لے کہ بس میں ہوں، میرا رب ہے، میں اللہ سے لو لگا کے بیٹھا ہوں اور اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آنکھیں بند ہوں اور دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اور دل کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ دل میرا اللہ اللہ کر رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ ذکر قلبی جو ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا طریقہ ہے، یعنی ذکر دونوں طرح کا ذکر تمام سلاسل کے اندر ہے، لیکن الگ الگ سلاسل میں بعض ذکر کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، جیسے دیگر سلاسل میں ذکر لسانی کو اہمیت حاصل ہے، ذکر جہری کو اہمیت حاصل ہے، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر جو ہے ذکر قلبی کو اہمیت حاصل ہے، جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے اور ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ تو ساتھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ خیال کریں کہ اوپر سے اللہ کا نور اتر رہا ہے اور وہ نور میرے دل میں سما رہا ہے، اور اس نور کے نتیجے میں میرے دل سے گناہوں کی گندگی نکل رہی ہے، اور میرا دل بطور شکرانے کے اللہ 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 بول رہا ہے۔ یہ تصور کرنا ہے، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔
الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا یا رب العالمین اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا یا رب العالمین اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا یا رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا فسہل امور الدنیا والآخرہ یا رب العالمین اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں دیر تک بیٹھ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بڑی امیدوں اور بڑی آرزوؤں اور بڑی تمناؤں کے ساتھ مولا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو محض اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے مولا، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے الہ العالمین۔ مولا بڑے ناتواں ہیں، بڑے ناکارے ہیں مولا، بڑے غافل ہیں الہ العالمین، غفلتوں میں زندگی کٹ رہی ہے مولا۔ جو بندہ آپ سے تعلق منقطع کر کے زندگی گزارے وہ ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہے مولا۔ سب سے بڑی مصیبت آپ کا روٹھ جانا ہے، سب سے بڑی مصیبت آپ کا ناراض ہو جانا ہے، سب سے بڑی مصیبت آپ کے دربار سے دور ہو جانا ہے مولا۔ ہم سب کو مولا اپنے کرم سے مولا ہمارے گناہوں کی نحوست سے مولا ہمیں اپنے دربار سے دور نہ کیجیے مولا، ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ فرما دیجیے مولا۔ ہمیں آپ کا در چاہیے اور آپ کا ڈر چاہیے مولا۔ جس بندے کے دل میں آپ کا ڈر ہو اور اسے آپ کے در سے مانگنے کی توفیق بھی ملتی ہو مولا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے الہ العالمین۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کوئی اگر تمہارے پاس مانگنے والا آ جائے تو مانگنے والوں کو مت جھڑکو مولا۔ آپ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو مت جھڑکو مولا۔ ہم مانگ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں مولا، ہمیں مت جھڑک دیجئے مولا، ہمیں مت دھتکار دیجئے مولا، ہم پر نظر رحمت ڈال دیجئے۔ بے شک مولا ہم نظر رحمت کے لائق نہیں ہیں مولا، گناہوں کی گندگی میں لت پت ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، مگر مولا آپ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے مولا؟ کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ کون ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کون ہم پر رحمت کی نظر ڈالے گا؟ آپ کے حبیب نے بس ایک ہی در ہمیں بتلایا ہے، وہ آپ کا در ہے۔ اسی در سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اسی در سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے الہ العالمین۔ الہ العالمین، ہم بڑے گئے گزرے اور ناکارے ہیں، مگر مولا آپ کے حبیب کے امتی ہیں مولا۔ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے مولا، ہماری اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے جس جن حبیب نے ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے رات کو رو رو کر دعائیں مانگی تھیں الہ العالمین، اس کی لاج رکھ لیجئے مولا۔ ہمیں غافلوں میں شمار نہ فرما دیجئے مولا، ہمیں اپنے در سے اے اللہ ہٹا نہ دیجئے الہ العالمین۔ الہ العالمین رحم
کا معاملہ، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ جتنے بھائی اور بہنیں یہاں آئی ہیں مولا، وقت نکال کر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کا مبارک تذکرہ سننے کے لیے، آپ کی محبت کی باتیں سننے کے لیے اور آپ سے راز و نیاز کرنے کے لیے مولا یہاں آئے ہیں، امیدیں لے کر آئے ہیں۔ الہ العالمین، ہم بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر مولا اپنے آپ کے حبیب نے ہمیں آپ کے در سے جوڑ دیا ہے۔ مولا ہم آپ کا در نہیں چھوڑیں گے، مولا ہم پر نظر کرم ڈال دیجئے۔ مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے مولا، دل جو ہے گندے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اندرون جو ہے تاریک ہے مولا، اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دیجئے، ایسی توبہ جو سارے گناہوں کی گندگی کو دور کر ڈالے اور ہمارے دل اس طرح سے صاف ہوں جیسے سفید کپڑا دھونے سے صاف ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین، کرم کا معاملہ کر دیجئے، رحم کا معاملہ کر دیجئے، ہمیں اپنے دربار سے نہ ہٹائیے، ہمیں اپنے سے دور نہ کیجئے مولا، اپنے در سے ہمیں لگائے رکھیے مولا، اپنے در سے ہمیں لگائے رکھیے، ہماری تمام لغزشوں کو، ہماری تمام خطاؤں کو اور ہماری تمام معصیتوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کو برکتوں کا ذریعہ بنا دیجئے، رحمتوں کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنی زندگیوں کی بدل جانے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کب تک گنہگاری کی زندگی گزاریں گے؟ گناہ کرتے کرتے تھک گئے مولا، اس لیے گناہ کیا کہ گناہ میں لذت آئے گی، مگر گناہ سے سکون ختم ہوتا گیا، سکون ختم ہوتا گیا، دل تاریک ہوتا گیا اور دل پر سیاہ نقطے پڑتے چلے گئے اور پڑھتے پڑھتے سارا دل جو ہے سیاہ ہو گیا۔ مولا آپ کو اپنے بندوں سے محبت ہے مولا، آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ مولا ہمیں دور نہ فرما دیجئے، مولا ہمیں محروم نہ فرما دیجئے، مولا ہم پر نظر کرم فرما دیجئے۔ رمضان سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دیجئے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے مولا، اپنی محبت کی دولت عطا کیجئے۔ الہ العالمین، ہمارا دل اس قابل بنائیے کہ وہ آپ کی محبت کے لائق ہو جائے مولا، دل کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے، دل کو جو ہے پاک و صاف فرما دیجئے مولا۔ رمضان کی عبادتوں کے اثرات ہمارے زندگی میں اے اللہ مرتب فرما دیجئے۔ اس آنے والے رمضان کو مولا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنائیے، مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنائیے، رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنا دیجئے مولا۔ اس مجلس میں بہت سے آپ کے بندے ہوں گے جو مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے مولا، ان کی پریشانیوں کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ الہ العالمین، اپنے کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا کر دیجئے۔ آنے والی ماؤں بہنوں میں بھی بہت سی پریشان ہوں گی مولا، گھر کے مسائل ہوں گے، شوہروں سے پریشانی ہوگی، گھر کے اندر ناچاقیاں ہوں گی، اس کی وجہ سے ان کی زندگی جہنم بن گئی ہوگی۔ الہ العالمین، ایسی ماؤں کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجئے مولا، گھروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، گھروں میں سکون نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین، میاں بیوی کے درمیان محبتوں اور الفتوں کو اے اللہ زندہ فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی قدورتوں سے ہمارے دل کو پاک کر دیجئے مولا۔ جو آپ کے بندے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں مولا، ان کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے، اپنے کرم سے مولا ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے مولا۔ ہمیں اپنے دربار سے دور نہ کیجئے مولا، ہمیں اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، گناہوں سے حفاظت فرمائیے اے اللہ، ہر طرح کے گناہوں سے بچا لیجئے مولا۔ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں مولا، تھوڑی دور تک جو ہے آگے بڑھتے بھی ہیں، پھر نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے اور پھر گناہوں کے راستے پہ ڈال دیتا ہے مولا۔ شیطان سے بچا لیجئے، نفس کی نفسانیت سے بچا لیجئے، شیطان کی شیطانیت سے ہمیں بچا لیجئے مولا۔ گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین، سارے بھائی
بھائیوں کی جائز مرادوں کی تکمیل فرما دیجئے، دلی مرادوں کی تکمیل فرما دیجئے، بے روزگار نوجوانوں کو حلال روزی عطا کر دیجئے، بے نکاح بچیوں کے لیے مولا نیک رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، الہ العالمین پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سارے عالم کے مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، الہ العالمین مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، مولا ہم ایسے فقیر ہیں کہ جن کے پاس مانگنے کے لیے کشکول بھی نہیں ہے، ہم اتنے نکمے ہیں کہ ہمیں صحیح سے مانگنا بھی نہیں آتا، مولا کیا مانگنا چاہیے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کیجئے اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں مولا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نوجوان شادی کے بعد اولاد کے منتظر ہیں اور اولاد کے لیے اے اللہ بے چین ہے پریشان ہیں، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، مولا جو یعنی میاں بیوی شادی کے بعد اے اللہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے قلوب کے اندر جوڑ نہیں پیدا ہو رہا ہے، الہ العالمین اپنے کرم سے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔